انسان کا گھر اس کے لیے سکون کی جگہ ہوتا ہے. ہم دنیا میں گھومتے ہیں تو بہت سارے لوگ بڑی محبت اور بڑے اخلاص سے کہتے ہیں اتنی دور سے ہیں، رات رہ جائیں پھر سفر کریں گے. تو میں پھر بعض دوستوں سے کہہ دیا کرتا ہوں کہ یار جو سکون کی نیند اپنے کمرے میں آتی ہے نا، وہ چاہے جتنا مرضی بھی انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو ذرا ایزی محسوس کرتا ہے. وہ یار اپنا گھر سکون کی جگہ ہوتا ہے. تو اپنوں سے دل لگانا، اپنوں کو وقت دینا، اپنوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، اس احساس کو اپنی زندگی میں ضرور پیدا کریں. آپ کو پتہ ہے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا تھا؟ حضور کہیں سفر پہ جانے لگتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے. یہاں بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، بہت سے لوگوں کے پاس گنجائش ہی نہیں اپنوں کے، اور پھر حضور نا ان سے ڈسکس کرتے، ان سے گفتگو کرتے، اور اس گفتگو میں، گھریلو گفتگو کے اندر جو اس میں ہمیں گھر چلانے کے لیے جو مواقع ملتے ہیں، وہ جو لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں، وہ ذرا اس پہلو کو دیکھیں. نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پر تشریف لے گئے، حضور واپس آئے تو آثار سفر تھے وجود اطہر پر. سفر جو ہوتا ہے یہ بندے کو تھکاتا ہے. وہ تھوڑا سا بھی ہو نا، آپ 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر بھی جائیں تو واپس آ کے کچھ دیر بندے کا سستانے کو جی کرتا ہے. تو سرکار سفر پہ گئے، چند دنوں کا سفر تھا، واپس تشریف لائے تو وجود اطہر پر کچھ سفر کے آثار تھے. اور حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے. آج حضور تشریف لے گئے تو سیدہ پاک حضور کے بظاہر چہرہ نور پر تھکاوٹ کو دیکھ کے رو پڑی. چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھی، سب سے لاڈلی تھی، سب سے پیاری تھی، دیکھ کے رو پڑی. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں. اب ہمارا کوئی ایک دکھ بیان کرے تو ہم اسے کہتے ہیں میرے پاس تو پیچھے پوری کتاب پڑھی ہے، تینوں تو صرف وجہ نہیں پتا ہے. وہ بچے ذرا کہیں نا کہ جناب وہ ہو آپ بڑی محنت کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں پتر یہ تو 6 جلدوں پہ کتاب بن سکتی ہے، تو یہ تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. بس وہ شروع ہو جاتے ہیں. مزاج ہوتا ہے. حضور کیا سوچیں دیتے ہیں. سیدہ پاک نے عرض کی حضور آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، تو حضور نے سوچ کو نیا زاویہ دیا. محبوب پاک تھپکی دے کے فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. ہم بڑے مقاصد لے کے آئے، بڑے مقاصد. حضور فرمانے لگے نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ میرے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. ہم بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں آئے، ہمیں بڑی سوچ پیدا کرنی، ہم نے امت کے لیے سوچنا ہے، بڑوں کے لیے سوچنا ہے. اب یہ دیکھیں حضور کس طرح کی تربیت فرماتے ہیں. ہمیں کیا درس دیا جا رہا ہے؟ بچوں کو محدود سوچیں نہیں دینی. ان کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹا صرف روٹی کمانا، وہ دیکھ فلانا کتنے پیسے کما رہا ہے تو بھی. ہم یہ چند سال پہلے جب ہم اسکول کالج میں ہوتے تھے نا، تو کوئی بھی ٹیچر پوچھتا تھا یا کوئی بڑا کسی بچے سے پوچھتا تھا نا بڑا ہو کے کیا بنو گے، وہ کہتے تھے، وہ نیرا یہ نہیں کہتے تھے میں نے ڈاکٹر. زیادہ تر بچے ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، زیادہ تر. وہ بھی ایک چل جاتی ہے نا بعض اوقات بات چل گئی. تو نیرا یہ نہیں کہتے تھے ڈاکٹر بننا ہے، کہتے تھے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنی. لیکن وہ بعد میں رخ بدل جاتا ہے. سب کا تو نہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن اگلی بات بھول جاتے ہیں. پھر انہیں یاد آتا ہے کہ میں نے تو فیسیں بڑی بھری ہوئی ہیں. پھر ان کو خیال آتا ہے کہ وہ تھوڑی فیس لو تو لوگ تو قدر ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں ڈاکٹر اولا ہے، وہ تو زیادہ فیس رکھو. اور خدا کے بندے جب بچوں کو آپ یہ سوچ دیں گے نا کہ تیرے اوپر خرچ بڑا ہوا ہے، زیادہ کما کے بھی زیادہ لانا، تو یہ نظریات بنیں گے. میں نے اچھے اچھے لوگ بھی دیکھے، میں نے اپنی زندگی میں ایسے ڈاکٹر بھی دیکھے کہ جنہوں نے کہا کہ جب سے ڈگری ملی ہے موبائل کبھی بند نہیں کیا، اس لیے کہ کسی وقت بھی کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے، 24 گھنٹوں میں کبھی بند نہیں کیا. اور ہم اس کام کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے. بچوں کو بڑا ذہن دیں، ان کو بڑے مقاصد کا مزاج دیں. چھوٹے چھوٹے دائروں میں بند ہو جانا، چھوٹی چھوٹی سوچوں میں قید ہو جانا. ہماری ملت کے جوان بڑے طاقتور ہیں، یہ نیرا گھر نہیں، یہ تو پورا پورا قبیلہ چلانے کی طاقت رکھتے ہیں، تو بڑے بڑے لوگوں کو سنبھالنے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن ان کی سوچوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے.
پھر اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں، ایک تو ایک دوسرے کے اخلاقیات پر توجہ دیں، دیکھیں کہاں ہمارے بچوں کو ضرورت ہے کہ ہمیں انہیں سمجھانا ہے، قائل کرنا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی آدمی غریب رہ جائے، پیچھے رہ جائے تو اس کو عزت دینے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا، ہمارے وسائل کم ہیں یا زیادہ ہیں، کسی پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے کہ کوشش کریں کہ ہم بڑی سوچوں سے روشناس کرائیں اپنی اولاد کو، انہیں وقت دیں اور رشتوں کا احساس پیدا کریں۔ سے آج اس خوبصورت محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاسی جلسے میں اور دینی محفل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس محفل کی تصویر نہ بھی کھینچی جائے گی تو پتہ ہے فرشتوں کو کون کون آیا ہوا ہے۔